بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھا۔ اس کا وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جو وہ اپنی قوم سے بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی پر پہنچا، پھر قرآن دازی میں شریک ہوا اور ہر دفعہ مغلوب ٹھہرا، پھر اس کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام پر امتحان۔ ایک دن دوران سفر ایک درخت کے نیچے ٹھہرے اور بچوں کو وہاں ٹھہرا کر خود قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اس وقت وہاں کے بادشاہ کے بیٹے کی سواری جو شکار کے لیے گیا تھا اس درخت سے قریب ہو کر نکلی۔ شہزادے نے دیکھا کہ نوجوان خوبصورت عورت دو بچوں کو لیے بیٹھی ہے، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس عورت کو لے آؤ۔ وہ آئے اور ان کو زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں ایک پیغمبر کی بیوی ہوں، مجھے چھوڑ دو، مگر انہوں نے ان کی ایک نہ سنی اور لے گئے۔ شہزادے نے شراب اور جوانی کی مستی میں کچھ نہ سنا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فارغ ہو کر آئے تو دیکھا کہ بیوی صاحبہ نہیں ہے۔ بچوں سے پوچھا تو انہوں نے سارا قصہ سنایا۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ تباہ الہی کا معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ ناچار دونوں بچوں کو لے کر چلے، ایک کے بعد ایک کو کھاندے پر چڑھاتے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک نالا آیا، ایک بچے کو کنارے پر چھوڑا، دوسرے کو کاندھے پر بٹھا کر چاہا کہ پار چھوڑ آؤں۔ جب نالے کے بیچ میں پہنچے تو دیکھا کہ کنارے والے بچے کو ایک بھیڑیا اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ گھبرائے اور لوٹے کہ بچے کو بھیڑیے سے چھڑائیں، تو اس کو گھبراہٹ میں دوسرا بچہ جو آپ کے کاندھے پر تھا پانی میں گر پڑا اور پانی کے ریلے میں بہہ گیا۔ آپ علیہ السلام نے بے حد کوشش کی لیکن دونوں بچے بھی آپ سے بچھڑ گئے۔ مایوس ہو کر تنے تنہا دریائے روم کے کنارے جا پہنچے۔ دیکھا کہ سوداگروں کا ایک جہاز جو روانہ ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جہاز والوں سے کہا کہ میں ایک فقیر ہوں، مجھے بھی بغیر کرائے کے سوار کر لو۔ چنانچہ سوداگروں نے بخوشی سوار کر لیا کہ آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ کی برکت سے خدا ہمارا بھی بیڑا پار کرائے گا اور جہاز سلامتی سے پہنچ جائے گا۔ غرضی کا آپ علیہ السلام کو سوار کر لیا گیا اور جہاز روانہ ہو گیا۔ جب جہاز دریا کے بیچ میں پہنچا تو یکایک ایک بڑا طوفان اٹھا اور موجیں آنا شروع ہو گئیں اور جہاز رک گیا، اور باوجود تمام کوشش کے جہاز نہ چل سکا۔ تو ملاحوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا ہونا چاہیے؟ تو ملاح نے کہا کہ میں بار بار تجربہ کر چکا ہوں کہ کسی غلام کا اپنے مالک کی رضا کے بغیر کشتی یا جہاز میں سوار ہوتا ہے تو اس قسم کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، لہٰذا جہاز میں پکار کر کہہ دو کہ اگر کوئی اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے تو صاف کہہ دے اور ہم اس کو باندھ کر دریا میں پھینک دیں گے تاکہ جہاز رواں ہو اور باقی سب لوگوں کی جان بچ جائے۔ اگر ایک آدمی کی ہلاکت سے سدھا کی جان بچتی ہے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ چنانچہ جب جہاز میں آواز دی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ غلام تو میں ہوں کہ خدا کے حکم کے بغیر اپنا فیصلے پر چل پڑا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے جہاز والوں سے کہہ دیا کہ وہ غلام میں ہوں، لیکن ان کو یقین نہ آتا تھا۔ سب نے کہا کہ ہم آپ پر ایسا گمان ہرگز نہیں کر سکتے، آپ تو بہت معزز اور محترم ہیں۔ چنانچہ قرآن دازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پھر بھی لوگوں نے نہیں مانا۔ دوبارہ اور 12 قرآن دازی کی گئی، ہر بار آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلتا رہا۔ آخری جہاز والوں نے مجبوراً آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے پھر بھی آپ کو نہ پھینکا، آپ نے خود ہی کملی میں اپنے آپ کو لپیٹ لیا اور دریا میں کود پڑے اور مچھلی نے نگل لیا اور جہاز آپ کے گرنے کے ساتھ ہی چل پڑا۔ اتفاق سے وہاں ایک بڑی مچھلی لقمے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہی آپ دریا میں گرے وہ مچھلی آپ علیہ السلام کو نگل گئی۔ جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا، حق تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دے دیا کہ ہم نے اسے تیری غذا کے لیے تیرے پیٹ میں داخل نہیں کیا بلکہ تیرے پیٹ کو اس کا قید خانہ مقرر کیا ہے۔ خبردار، اس کو ایک بال برابر نقصان نہ پہنچے، یہ تیرے پیٹ میں اس طرح محفوظ رہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ مچھلی دریا میں اپنا منہ باہر نکال
کر چلتی تھی تاکہ حضرت یونس علیہ السلام کا دم نہ گھٹے۔ وہ مچھلی روم کے دریائے بطاخ میں پہنچی، پھر وہاں سے دجلہ آئی۔ ابن کثیر میں ہے کہ مچھلی بحرائے خضر سے آئی تھی اور اس کو جناب باری کا فرمان صادر ہوا کہ وہ دریاؤں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی جائے اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن نہ تو اس کا جسم زخمی ہو اور نہ کوئی ہڈی ٹوٹے۔ چنانچہ اس مچھلی نے پیغمبر خدا کو نگل لیا اور سمندروں میں چلنے پھرنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب پوری طرح مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو آپ کو خیال گزرا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب ہاتھ پاؤں کو ہلایا تو زندگی کا یقین کر کے وہیں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی اور اللہ سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں نے تیری ایسی جگہ کو مسجد بنایا جہاں کوئی نہ پہنچا ہوگا، اور ساتھ ہی تسبیحات شروع کر دی جیسا کہ ارشاد ہے، اور مچھلی والے یونس کا تذکرہ کیجئے جب وہ اپنی قوم سے خفا ہو کر غصے کی حالت میں چلے گئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان پر کوئی داروگیر نہ کریں گے۔ پھر انہوں نے سخت تاریکیوں میں پکارا کہ اے خدا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور تو جملہ ایوب سے منزہ ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ بس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو مصائب سے نجات دی، اور ہم ایمان لانے والوں کو اسی طرح سے نجات دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی خفگی کا معاملہ 3 بار پیش آیا۔ جب ان کو نینوا جانے کا حکم ہوا، جب قوم نے ایمان لانے سے انکار کیا، جب ان کو اطلاع ملی کہ عذاب نہیں آیا۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات کو کہا تو دعا عرش خداوندی کے ارد گرد منڈلانے لگی، اور فرشتوں نے کہا خدایا، یہ آواز تو بہت درد والی ہے، لیکن اس آواز سے ہمارے کان ناشنا ہیں۔ فرمایا آپ پہچان لو کہ یہ کس کی آواز ہے۔ عرض کیا نہیں پہچانا؟ فرمایا یہ میرے بندے یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا وہی حضرت یونس علیہ السلام جن کے نیک اعمال اور مقبول دعائیں ہمیشہ آسمان پر چڑھتی رہتی ہیں، خدایا ان پر تو ضرور رحم فرما، ان کی دعا قبول فرما لے، وہ تو آسانیوں میں بھی تیرا نام لیا کرتے تھے، ان کو بلا سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اسے نجات دوں گا۔ چنانچہ مچھلی کو حکم ہوا کہ میدان میں حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دے، اس نے تعمیل حکم میں آپ علیہ السلام کو اگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیحات نہ پڑھتے تو قیامت تک وہیں رہتے، پس اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ یاد کرتا تھا پاک ذات کو، تو اسی مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک پڑا رہتا جس دن مردے زندہ کیے جائیں گے۔ اس آیت سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے تو وہ مچھلی قیامت تک زندہ رہتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس مچھلی کے پیٹ میں ہی کو حضرت یونس علیہ السلام کو قبر بنا دیا جاتا۔ 40 دن کے بعد آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ مچھلی کے پیٹ سے جب آپ نکلے تو آپ کا جسم اس قدر نرم ہو گیا تھا کہ مچھر یا مکھی کے بیٹھنے کی تاب بھی آپ کو نہ تھی۔ حق تعالیٰ نے اسی وقت کدو کی بیل اگائی جیسا کہ ارشاد ہے، اور ہم نے اس پر ایک بیل اور درخت اگا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی پھر نشوونما کس طرح سے ہوئی؟ کدو کی بیل اس طور سے آپ علیہ السلام کے بدن پر لپیٹی کہ اس کے پتوں نے پوشاک کے طور پر آپ علیہ السلام کے تمام بدن کو ڈھانپ لیا، اور حق تعالیٰ نے ایک ہرنی کو حکم دیا کہ وہ اپنی چھاتی سے آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہے۔ چنانچہ وہ ہرنی صبح شام آپ کے پاس آتی اور دودھ پلا کر چلی جاتی۔ 40 دن اسی طرح گزرے تو آپ علیہ السلام کے بدن میں قوت آ گئی اور آپ علیہ السلام کے جسم پر کھال اور بال وغیرہ جم آئے، اور آپ علیہ السلام تندرست و توانا ہو گئے۔ اب ہرنی کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پھر اپنی قوم میں جاؤ اور انہی میں رہو۔
چنانچہ آپ روانہ ہوئے۔ راستے میں مٹی کے برتن بنانے والے ایک کمہار کو دیکھا کہ وہ برتنوں کو تیار کر کے پکا چکا تھا۔ آپ کو حکم ہوا کہ اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ایک بھاری لکڑی لے کر ان سب برتنوں کو توڑ ڈالے، پھر وہ جو جواب دے مجھے بتا دینا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اسی طرح کہا تو اس نے غصے سے کہا کہ تو عجیب انسان ہے، اتنی محنت اور مشقت سے میں نے یہ تیار کیے ہیں اور مجھے ان سے نفع حاصل ہوتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ توڑ ڈال۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے عرض کر دی تو فرمایا، اس کمہار کو ہاتھ، پاؤں اور دماغ میں نے دیا ہے اور پانی کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ پھر اس نے مٹی اور پانی کو ملا کر برتنوں کی یہ شکل بنائی ہے۔ وہ ان برتنوں کی کتنی قدر کرتا ہے کہ ان کو توڑنا اس کو گوارا نہیں، اور تیری خواہش یہ ہے کہ 1,00,000 سے بھی زیادہ انسان ہم ایک پل میں ہلاک کر دیں۔ پھر راستے میں ایک باغ دکھائی دیا تو اس کو بھی یہی کہا، تو اس نے کمہار سے بھی سخت جواب دیا۔ پھر ایک شہر میں پہنچے، ماں ایک عمدن مکان دیکھا تو یہی کچھ اس مالک سے بھی کہا، تو اسے اور سخت جواب سننا پڑا۔ ان سب سے پوچھنے کا حضرت یونس علیہ السلام کو خدا نے کہا کہ وہ جواب دیں مجھے بتا دینا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے گروہ وزاری کی اور اللہ کے حضور میں اپنی بھول کی معافی چاہی۔ پھر حق تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت سے سرفراز فرمایا۔ ارشاد فرمایا ہے، اگر اس کے پروردگار کا فضل اس کی دستگیری نہ کرتا تو وہ چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا اور اس کا برا حال ہوتا۔ پھر اس کے رب نے اس کو نواز دیا اور اس کو نیک لوگوں میں شامل رکھا۔